السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ناولس کی دنیا۔ تو آج کا ہمارا ناول جو ہے وہ ہے قسمت سے ہاری میں پارٹ 2، اجے قلم بلوشا صافی، قسط نمبر 1۔ اس کی صبح کا آغاز اب طلوع ہونے سے پہلے شروع ہوا۔ آسمانی کلر کا نائٹ ڈریس پہنے وہ سستائے ہوئے اٹھ بیٹھی، پھر سپلرز پہن کر وہ چمکتے فرش پر قدم قدم چل کر بالکونی آئی۔ جس وقت وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آئی، اس کے 4 قدم بیڈ روم پر مشتمل خوبصورت سے گھر کے ناشتے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا گھر ترکی کی انطالیہ شہر کے بیچوں بیچ ساحل کنارے موجود تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ وسیع لاؤنج جس میں 2 سیٹ صوفے رکھے گئے تھے، ایک بڑا سینٹرل میز۔ انطالیہ بہت ہی پیارا شہر تھا۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح آتے تھے اور وہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ سمندروں کا تاریخی مقامات، قدیم ثقافت، پیار اور محبت سے بھرپور شہر تھا۔ شروع میں کرن کو نئے ملک، نئے شہر، نئے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں کافی وقت لگا، لیکن اب 7 سال سے وہاں رہائش پذیر تھی تو اسے اس شہر کی گلی کوچے تک سے لگاؤ تھا۔ خوبصورتی میں تو وہ اپنے مثال آپ تھی۔ اس کا سفید رنگ، بڑی آنکھیں، خرمئی بال ترکی باشندوں سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حجاب میں باہر جائے یا شرٹس پہن کر کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ کرن نے وہاں کا رہن سہن تو اپنا لیا تھا، لیکن اس کا لباس ہمیشہ پردے کے دائرے میں ہوتا۔ وہ پینٹ کے لانگ شرٹ پہنتی، جینز کے ساتھ کھلی سی شرٹ یا لانگ کوٹ پہنتی۔ پاکستان ترکی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معروف مصنفہ بھی تھی اور وہاں کے کوک زنان ادارے سے بھی منسلک تھی۔ اس کے علاوہ وہ اکثر بیشتر یتیم خاتون کی کفالت بھی کیا کرتی تھی۔ گڈ مارننگ انی، کرن نے اوپن کچن میں آ کر شیلف پر کام کرتی پختہ سکن کیئر ٹیکر کو مخاطب کیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے کرن کو بلیک پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے دیکھا۔ آج اینجل ہوم میں چھوٹی سی سالگرہ رکھی گئی ہے، مجھے خاص طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ پھر لنچ میں کیا بناؤں؟ انی نے کرن کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ میرا تو مشکل ہے لنچ پر آ سکوں، آپ کا اپنا جو دل کرے بنا لے، کرن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انتہا 53 سال بنگلہ دیشی مسلمان خاتون تھی اور پچھلے 5 سالوں سے کرن کے گھر میں کیئر ٹیکر تھی۔ کرن کی انتہا سے ملاقات اپنے ادارے سے ہمراہ بنگلہ دیش کے دورے کے دوران ہوئی تھی۔ انتہا سنگل مدر رہی تھی۔ انہوں نے عمر بھر محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بیٹے کو پالا، اس کی پرورش کی۔ کرن کو جب انتہا کی آپ بیتی سنی تو بہت جذباتی ہو گئی۔ فجر کی اذان کے بعد وہ اپنی چٹائی پر سے اٹھے اور سلاخوں کا چھوٹا سا دروازہ کھول کر وضو کرنے میں اپنی سیل سے باہر آ گئے۔ آسمان ابھی تک موسم خشک اور سرد تھا۔ کچھ پولیس اہلکار گردش کرتے جو کہ انداز میں چاروں اطراف کا جائزہ لیتے قیدیوں پر پیرا رکھے ہوئے تھے۔ 7 سال تک وہ اس 4 دیواری میں الگ مجرموں کے ہمراہ اپنی قید کاٹتے رہے۔ ویسے تو انہیں 13 سال کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ان کے اچھے سلوک اور تابعدار رویے پر سرکار نے ان کی باقی سزا معاف کر دی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ معمول کے مطابق جیل میں ہی پہل قدمی کرنے لگتے، ورزش کرنے لگے۔ رانا ہاؤس میں آج صبح سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نور تیز تیز ملازمین سے گھر کی تراش خراش اور صفائی کروانے میں مصروف تھی۔ روحان سفید کمال شلوار پہنے بال پیچھے کر کے تیار ہو رہا تھا۔ خوشی کے آثار اس کے چہرے سے صاف جھلک رہے تھے۔ پاپا، آپ بڑے پاپا کو لینے جا رہے ہیں نا؟ روحان کی 6 سالہ بیٹی اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی کھڑی اپنے پاپا کے تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جی بیٹا، آر یو ایکسائٹیڈ؟ روحان نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھے ہوئے بیٹ شوز کی لیس باندھ کر سیدھا ہوتے ہوئے زینب سے پوچھا۔ بڑے پاپا سے اس کی ایک آدھی مرتبہ کال پر بات ہوئی تھی۔ خوشی سے سرشار ہوتے اس کے ہونٹوں پر ہر بڑی سی مسکان سجی ہوئی تھی اور آنکھیں چمک رہی تھی۔ چلیں زیش، روحان نے بچوں کے کمرے سے دروازہ کھول کر آواز لگائی۔ وہ جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے بیڈ پر بیٹھے ممی سے شوز پہنا رہا تھا۔ روحان نے آواز پر چہکتا ہوا اٹھا اور بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا نور، پریشان لگ رہی ہو؟ رانا بھائی کی رہائی سے خوش نہیں ہو؟ ذیشان کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے روحان کی نظریں نور پر جا ٹھہری۔ روحان سے نور کی پریشانی چبھی نہیں جا رہی تھی۔ روحان نے بااعتماد انداز میں نور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دباؤ دیا۔ مجھے یقین ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ رانا بھائی اب ویسے نہیں ہیں، وہ کافی بدل چکے ہوں گے۔
राना बशर ने नहाकर कैदियों का यूनिफॉर्म उतारा और अपने नए शलवार कमीज पहने जो 2 दिन पहले रूहान ने उस मौका की मुनासबत से भिजवाए थे। एक पुलिस एहलकार के हमरा कॉरिडोर में चलते हुए वो अपने साथी कैदियों से रुखसत लेते हुए आगे बढ़ने लगे। कैसे हैं आप नाना भाई? रूहान ने आगे होकर राना साहब को गले से लगा लिया और उसे मजबूती से उनके गिर्द बाजू माइल कर दिए। राना बशीर ने भी इसी जोश जज्बा से रूहान का हाथ थामा। वैसे तो रूहान पर 1 हफ्ता 10 दिन इसे लाजमी मिलने आया करता था, लेकिन आज उनकी रिहाई की खुशी का अलग ही जज्बा था। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। जीशान सलाम करता हुआ लंबे चौड़े नफीस से राना साहब से लिपट गया और उनकी कमर के गिर्द बाजू किए। राना साहब ने उसके सलाम का जवाब देते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया और झुककर उसे प्यार किया। जेल की लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके घर के लिए रवाना होते हुए रूहान आगे की सीट पर बैठा और राना साहब जिशान के साथ पीछे सीट पर बैठ गए। स्कूल जाते और राना साहब ने खुशमिजाजी से नन्हे भतीजे से पूछा, जी बड़े पापा। जिशान ने उनके मुखातिब करने पर बहुत खुश हुआ। कौन सी क्लास में हो? प्राइमरी क्लास में। 6 साल जिशान मुस्कुराते हुए उनके सवालों के जवाबात दे रहे थे। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ना। जिशान के सर पर हाथ फेंकर उसे हिदायत देते हुए विंडो विंडो स्क्रीन से बाहर देखे लगे। 7 साल में बहुत कुछ बदल गया था। रास्ते में आते हर जगह नई आबादियां बन गई थी। 2 घंटे की मुसाफत तय करके जब वो गाड़ी के रकबे में दाखिल हुई तो राना साहब के तासरात बदल गए। बदतरीन वादी से इंसान जितनी दूर हो जाने की कोशिश कर ले, लेकिन पछतावे में वो एहसास नदामत कभी पीछा नहीं छोड़ती। वेलकम राना भाई, रूहान ने खुशगवारियत से कहते हुए उनको अंदर चलने का इशारा किया। गाड़ी की आवाज पर नूर और बाकी दोनों बच्चे लाउंज के दरवाजे पर आ गए। राना साहब अंदर दाखिल हुए तो नूर सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई आगे आई और राना साहब का इस्तकबाल किया। उनके सर पर हाथ फेर कर राना साहब ने उन्हें प्यार किया और फिर घर के अंदरूनी हिस्से का मुशाहिदा करने लगे। लाउंज में 4 लोगों पर मुश्तमिल नए मुलाजमीन का ग्रुप बांधे सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में उनके एहतराम में खड़े थे। राना साहब के दिल में हर कदम के साथ एक ठेस उठती। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने तवील मुद्दत कैद के बाद अपने रियासत में वापस आना इतना तकलीफदा साबित होगा। राना साहब अपने कमरे में दाखिल हुए तो हैरत ज़दा होकर कमरे का मुशाहिदा करने लगे। वहां बाकी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था, सिर्फ सेटिंग और पेंट कलर में तब्दीली की गई थी। वो रूहान की मेहरबानी पर मसरूर होते हुए मुस्कुराने लगे। कदम कदम चलते वो आईना के सामने खड़े हो गए। अपना अक्स देखकर माजी फिर से उनकी नजरों में गर्दिश करने लगा। इंसान पर जब कोई उसकी करनी पलट कर आती है तब उसे अपने किए गए जाल्मों की तकालीफ का एहसास होता है। सब कुछ बदल गया है दुनिया में, लेकिन तुमने आज भी उसी जगह खड़े हो राना। तेरा वजूद अब भी गुनाहों के बोझ तले डूबा हुआ है। पानी की इतनी तेज रफ्तार से गिरते उन्हें भिगा रही थी। आधे घंटे तक मकसद शावर के नीचे खड़े रहने के बाद वो अपने ड्रेसिंग रूम गए और एक नफीस ब्रांड थ्री पीस सूट निकालकर जेब किया। शेर अपने असल में वापस आने को तैयार था। शेर जंगल में हो या चिड़िया घर में हो, बादशाह ही होता है। राना बशर ने फिर से अपनी बादशाह संभालने में गामजन हो रहा था। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे राना साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। मीठे में बने डोनट के सिमत हाथ बढ़ाकर नूर की उस पर नजर पड़ गई। सफियान वापस रखो, बड़े पापा आए फिर शुरू करेंगे। सफियान मुंह बनाते हुए जिद करने लगा था, लेकिन मम्मी के साथ बैठे अपने पापा को खुद घूरता पाकर मुतजब्बज हो गया। जैनब और जीशान तहजीब से अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, लेकिन सफियान को किसी सूरज सुकून नहीं था। सफियान इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। नूर ने फिर उसे गुस्सा किया, लेकिन सफियान पर जैसे किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। राना साहब के बस कुर्सी पर बैठने की देर थी कि सफियान फिर से डोनट को उठाने की कोशिश करने लगा। राना साहब को अब ऐसे ठाट बाट की आदत नहीं रही थी। वो इतने सालों बाद अपनी सरबराही ने नैपकिन दुरुस्त करते हुए नूर को सफियान के इशारों से रोकते हुए देख लिया, इसलिए धीमे लहजे में नूर को मुखातिब किया। नूर नूर अचानक एक मुखातिब होने पर गड़बड़ा गई और दिल थामे उनकी जानिब देखने लगी। जी राना भाई, इस वक्त तासरात को नॉर्मल रखने की कोशिश की। बच्चों को मत डांटो, उन्हें जैसा रहन सहन पसंद है वैसे ही रहने दो। आप सब मेरी वजह से अपने लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना करें। उन्हें मायूस होता देखकर रोशान नशिस्त से उठा, राना भाई के कंधों के गिर्द बाजू माइल किए। ऐसा क्यों कहते हैं राना भाई? आपके आने से हमारी जिंदगी
پھر سے مکمل ہو گئی۔ بالکل رانا بھائی، آپ کے آنے سے ہمارے گھر میں پھر سے خوشیاں آ گئیں۔ گھر کا نظام مکمل تک لگ رہا ہے۔ رانا مبشر ان دنوں اپنے لیے محبت اور لگن دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائے، پھر دل کی ایک اور کڑی کھل گئی تھی۔ اب انہیں واقعہ لگ رہا تھا کہ اپنے ریاست میں لوٹ آئے ہیں۔ سب کو بڑے پاپا کے ساتھ مشغول پا کر سفیان ایک ڈونٹ چٹ کر گیا تھا اور اب دوسرا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سفیان، شیطان، ادھر آؤ، ٹھیک ہے ناشتہ کرو۔ نور کا اس کا ہاتھ پکڑے پاس بٹھانے لگی اور محض ہنس رہا تھا۔ رانا صاحب اس منظر کو دیکھ کر مسرور ہوئے تھے کہ زینب نے انہیں مخاطب کیا۔ بڑے پاپا، ممی اور سفیان کا تو یہ روز کا معمول ہے، آپ بے فکر ہو کر ناشتہ کریں۔ اس روز صبح سے انطالیہ شہر میں بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ کرن پر چھتری تانے ہاتھ میں اپنی فائل پکڑے سیڑھیاں اتر کر اپنے اپارٹمنٹ سے نیچے آئی۔ فرسٹ سیٹ پر بیٹھے اس نوجوان نے سر کو خم دیا اور کرن کا احترام کیا۔ گڈ مارننگ میم۔ کرن پروفیشنل رائٹر کے انداز میں بالوں کا جوڑا بنائے، ہلکا سا میک اپ کیے، بلیک پینٹ، خاکی فارمل شرٹ پہنے، بلیک سکارف اوڑے ہوئے تھی۔ سیلان نے کرن کے سوالوں کے جوابات دے کر پھر آج دن بھر کی مصروفیت سے آگاہ کیا۔ کرن کو کل اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے BBC نیوز کی ایک سیگمنٹ میں انٹرویو دینے جانا تھا۔ وہ غور سے پورا راستہ سیلان سے اسی بانت تفصیلات سنتی رہی۔ رانا مبشر ایک ہفتے تک گھر رہ کر حالات کا مشاہدہ کرتے رہے اور بالآخر انہوں نے 7 سال بعد اپنے آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ بزنس مین کا مسکراتا چہرہ بنائے وہ آفس کے اندر داخل ہوئے۔ سارے کارکنان رانا مبشر کے استقبال میں ایک لائن بنا کر خاموش کھڑے رہے۔ انسان کا ماضی اس کے سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ رانا صاحب کا بدترین ماضی تھا۔ سب کچھ بدل چکا تھا، لوگ، حالات اور وقت، لیکن پھر بھی بہت کچھ تھا جو آج بھی اپنے اسی جگہ موجود تھا۔ شیشے کے پار چلتے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے رانا صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ بادشاہت کسی کی بھی ہو اپنی جگہ موجود ہے، ان کا گھر، آفس، دولت، شوہر، ان کا رب و دغدغہ، لیکن پھر رانا مبشر کی زندگی میں ایک خلش تھی، ایک خالی پن رہ گیا تھا۔ کرن کے آفس پہنچنے تک بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سیلان کے ہمراہ چلتے آفس کی عمارت میں سامنا ہمایوں جہانگیر سے ملی۔ ہمایوں جہانگیر جانی مانی تاجر تھی۔ 35 سالہ ہمایوں خوش اور ہینڈسم جوان تھا اور اپنے تجارت کاروبار بھی تھا۔ ایسے پڑھے لکھے ہینڈسم بزنس مین کو تو کوئی لڑکی پہلی ہی ملاقات میں ہاں کر دیتی ہے۔ ہمایوں، میرا بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کرن نے معذرت خواہ انداز میں وضاحت پیش کی۔ ہمایوں اس کا جواب سن کر افسردہ ہو گیا، لیکن اسے قائل کرنے کی ایک اور کوشش ضرور کی۔ کرن کا ہمایوں کا ہاتھ دے کر متذبذب سی ہو گئی، لیکن میں کسی کو جھوٹی امید میں نہیں رکھنا چاہتی۔ پہلی شادی ناکام ہونے کے بعد اب دوبارہ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ کرن نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائی اور ڈنر کرنے لگی۔ اگلے دن کرن واپس ترکی آ گئی تھی اور اس کے دن آج 2 سال بعد ہمایوں سے ملاقات ہو رہی تھی۔ کرن اپنی پرانی باتیں جھٹک کر مستحکم بھرے انداز میں مسکرائی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، مجھے بھی تو آپ کی خاطرداری کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کرن نے میزبانی کے طور پر سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ جاریہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور اگلی نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب